السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں۔ آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی جو چابیاں ہیں وہ کس صحابی نے حاصل کی؟ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے مدینہ منورہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر حبشہ کے اندر جو ہے وہ کس صحابی نے نجاشی کے سامنے جو ہے وہ تقریر کی؟ یہ آج کے ہمارے سوالات ہیں۔ اگر آپ حضرات ان کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ سیشن کے اندر آپ اس کے جوابات دینے ہیں۔ ہم عوام سے، پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ سر زیگم عباس۔ بلال خان۔ اسلام کے بارے میں آپ سے دو چار باتیں پوچھیں گے تو آپ کی سر اجازت ہے پوچھ سکتے ہیں؟ جی ضرور۔ سر انشاءاللہ ضرور۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر بیت المقدس کی چابیاں جو رکھ دی گئی تھی؟ جب وہ آزاد کرنے کے لیے گئے تو چابی ان کو پکڑا دی، بھائی لو بیت المقدس آپ کا ہے۔ سر ان کا نام تو مجھے نہیں یاد، لیکن اتنا غالباً مجھے یاد ہے کہ ان کو نبی پاک نے بشارت دی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں چابیاں ہوں گی، اور ان کا نام مجھے تھوڑا بھول گیا۔ انہیں جب وہ اندر جانے کے لیے کچھ چیز نہیں تھی مل رہی تو انہیں غلیل میں رکھ کے اندر پھینکا گیا تھا۔ انہوں نے بولا تھا مجھے پھینکیں، میں اندر سے جا کے دروازہ کھولوں گا، کیونکہ مجھے نبی پاک کی بشارت ہے کہ میں اس وقت تک وفات نہیں پا سکتا جب تک مجھے وہ ہاتھ میں میرے چابیاں نہیں آئیں۔ نہیں، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جیسے گئے تھے تو ان کو چابی پکڑا دی تھی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چلیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل یہ کون شخص تھا؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کی پہلی بیوی ہیں، ان کے چچا کے بیٹے تھے اور یہ عیسائی عالم تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ نجاشی کے دربار میں جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے تقریر کی تھی؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں کس صحابی نے حاصل کی، کس صحابی کو ملی تھی؟ بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام؟ نہیں، صحابی کی بات ہے، ابراہیم صلی اللہ علیہ نبی تھے لگے، سوری۔ کہ بیت المقدس کو کس نے فتح کیا تھا؟ سوری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ سوری۔ یہ ہمارے نبی کی جو بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے چچا کا یہ بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور عیسائیوں کا یہ عالم تھا۔ اس نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پہلے وحی نازل ہوئی نا جی، تو حضرت خدیجہ ان کے پاس گئی، ان کو جا کے ساری بات سنائی۔ انہوں نے کہا آپ کا شوہر جو ہے یہ اللہ نے ان کو آخر نبی بنایا ہے، یہ میں نے علامات اپنی کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ مکہ والے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے، ساری باتیں۔ تو یہ حضرت خدیجہ کے چچا کا بیٹا تھا۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب حضرت صحابہ کرام حبشہ کی تو ہجرت کر کے گئے تو نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے تقریر کی تھی؟ سوری۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کے سامنے تقریر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ یکم محرم حرام کس صحابی کی شہادت کا دن ہے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور 10 محرم کس کی شہادت کا دن ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 18 ذی الحج کو کس کی شہادت کا دن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کس مہینے میں شہید ہوئے تھے؟ سفر کے مہینے میں۔ سفر کے مہینے میں؟ سوچ لیں، سفر کے مہینے۔ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ 3۔ کون کون سی جی؟ استنجا مطلب وضو کرنا اور کلی کرنا
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 3 دفعہ پورے جسم پہ جو ہے نا وہ پانی بہانا تاکہ کوئی بال جو ہے نا وہ جسم پہ کلی کرنا. دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. تیسرا پورے جسم میں اتنا پانی ڈالنا ایک بال کے برابر جہاں خشک اندر ہے. نہ رہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں کتنے فرض ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرض کا تو نہیں پتہ، لیکن مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کے پابند ہو جاتے ہیں. اور اس کے فضیلت یہ ہے کہ انسان کے مطلب ساری زندگی کے گناہ جو ہے نا وہ جتنے بھی پچھلے غیر مسلم اگر ہے تو وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. ماشاء اللہ. لیکن کلمے میں جو فرض ہیں وہ 5 ہیں. کلمہ پڑھنا فرض ہے، اس کو صحیح الفاظ سے پڑھنا فرض ہے، کلمے کا ترجمہ جاننا فرض ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور 5واں یہ ہے کہ اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا فرض ہے. آخر میں کوئی پیغام دے ہمارے مسلمانوں کو دین کے حوالے سے. میں سب کو یہی پیغام دوں گا، خود کو بھی یہی دوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد شرک سے بچیں. شرک ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک کے بارے میں بڑا واضح الفاظ میں غالباً حدیث میں بھی بتایا گیا ہے، قرآن پاک میں بتایا، قرآن پاک میں بتایا گیا کہ اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں رہتی. ان شرک لظلم عظیم. شرک جو ہے بہت بڑا